السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 7 کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے، تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ اور ہم نے تم سے پہلے مرد ہی بھیجے جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ یہاں کفار مکہ کے سابقہ کلام کا رد کیا جا رہا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کا بشری صورت میں ظہور فرمانا نبوت کے منافی نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی ہمیشہ ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی قوم کی طرف فرشتے کو رسول بنا کر نہیں بھیجا، بلکہ سابقہ قوموں کے پاس بھی اللہ تعالیٰ نے جو نبی اور رسول بھیجے وہ سب انسان اور مرد ہی تھے، اور ان کی طرف اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتوں کے ذریعے احکامات وغیرہ کی وحی کی جاتی تھی۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا دستور ہی یہ ہے تو پھر سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے بشری صورت میں ظہور فرمانے پر کیا اعتراض ہے؟ اس سے معلوم ہوا کہ تمام انبیاء علیہ السلام مرد تھے، کوئی عورت نبی نہ ہوئی۔ آیت کے اگلے حصے میں ارشاد ہے تو اے لوگو علم والوں سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ آیت کے اس حصے میں کفار مکہ سے فرمایا گیا کہ اگر تمہیں گزشتہ زمانوں میں تشریف لانے والے رسولوں کے احوال معلوم نہیں تو تم اہل کتاب کے ان علماء سے پوچھ لو جنہیں ان کے احوال کا علم ہے، وہ تمہیں حقیقت حال کی خبر دیں گے۔ اس آیت میں نہ جاننے والے کو جاننے والے سے پوچھنے کا حکم دیا گیا، کیونکہ ناواقف کے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چارہ ہی نہیں کہ وہ واقف سے دریافت کرے، اور جہالت کے مرض کا علاج بھی یہی ہے کہ عالم سے سوال کرے اور اس کے حکم پر عمل کرے، اور جو اپنے اس مرض کا علاج نہیں کرتا وہ دنیا و آخرت میں بہت نقصان اٹھاتا ہے۔ یہاں اس کے چند نقصانات بیان کیے جائیں گے۔ نمبر 1، ایمان ایک ایسی اہم ترین چیز ہے جس پر بندے کی اخروی نجات کا دار و مدار ہے، اور ایمان صحیح ہونے کے لیے عقائد کا درست ہونا ضروری ہے۔ لہذا صحیح اسلامی عقائد سے متعلق معلومات ہونا لازمی ہے۔ اب جسے ان عقائد کی معلومات نہیں جن پر بندے کا ایمان درست ہونے کا مدار ہے، تو وہ اپنے گمان میں یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میرا ایمان صحیح ہے، لیکن حقیقت اس کے برعکس بھی ہو سکتی ہے، اور اگر حقیقت برعکس ہوئی اور حالت کفر میں مر گیا تو آخرت میں ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہنا پڑے گا، اور اس کے انتہائی دردناک عذابات سہنے ہوں گے۔ نمبر 2، فرض و واجب اور دیگر عبادات کو شرعی طریقے کے مطابق ادا کرنا ضروری ہے، اس لیے ان کے شرعی طریقے کی معلومات ہونا بھی ضروری ہے۔ اب جسے عبادات کے شرعی طریقے اور اس سے متعلق دیگر ضروری چیزوں کی معلومات نہیں ہوتی ہیں، اور نہ وہ کسی
عالم سے معلومات حاصل کرتا ہے تو مشقت اٹھانے کے سوا اسے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ جیسے نماز کے درست اور قابل قبول ہونے کے لیے طہارت ایک بنیادی شرط ہے، اور جس کی طہارت درست نہ ہو تو وہ اگرچہ برسوں تک تہجد کی نماز پڑھتا رہے، پابندی کے ساتھ 5 نمازیں باجماعت ادا کرتا رہے اور ساری رات نوافل پڑھنے میں مصروف رہے، اس کی یہ تمام عبادات رائگاں جائیں گی اور وہ ان کے ثواب سے محروم ہوگا۔ نمبر 3، کاروباری، معاشرتی اور ازدواجی زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہیں جن کے لیے شریعت نے کچھ اصول اور قوانین مقرر کیے ہیں، اور انہی اصولوں پر ان معاملات کے حلال یا حرام ہونے کا مدار ہے، اور جسے ان اصول و قوانین کی معلومات نہ ہو اور نہ ہی وہ کسی سے ان کے بارے میں معلومات حاصل کرے تو حلال کی بجائے حرام میں مبتلا ہونے کا چانس زیادہ ہے، اور حرام میں مبتلا ہونا خود کو اللہ تعالیٰ کے عذاب کا حقدار ٹھہرانا ہے۔ سردست یہ 3 بنیادی اور بڑے نقصانات عرض کیے ہیں، ورنہ شرعی معلومات نہ لینے کے نقصانات کی ایک طویل فہرست ہے جسے یہاں ذکر کرنا ممکن نہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو عقائد، عبادات، معاملات اور زندگی کے ہر شعبے میں شرعی معلومات حاصل کرنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ علماء کی لکھی ہوئی ایک کتاب علم اور علماء کی اہمیت سے فرض معلوم کی اہمیت و ضرورت پر ایک مضمون یہاں بیان کریں گے ہم، چنانچہ اس میں ہے کہ یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ ہر آدمی پر اپنی ضرورت کے مسائل سیکھنا ضروری ہے۔ نمازی پر نماز کے، روزہ رکھنے والے پر روزے کے، زکوٰۃ دینے والے پر زکوٰۃ کے، حاجی پر حج کے، تجارت کرنے والے پر خرید و فروخت کے، قسطوں پر کاروبار کرنے والے کے لیے اس کاروبار کے، مزدوری پر کام کرنے والے کے لیے اجارے کے، شرکت پر کام کرنے والے کے لیے شرکت کے، مضاربت کرنے والے پر مضاربت کے۔ مضاربت یہ ہوتی ہے کہ مال ایک کا ہے اور کام دوسرا کرے گا۔ طلاق دینے والے پر طلاق کے، میت کے، کفن و دفن کرنے والے پر کفن و دفن کے، مساجد و مدارس، یتیم خانوں اور دیگر ویلفیئرز کے متولیوں پر وقف اور چندے کے مسائل سیکھنا فرض ہے۔ یوں ہی پولیس، بجلی سپلائی کرنے والی کمپنیوں اور دیگر محکموں کے ملازمین پر، نیز جج اور کسی بھی ادارے کے افسر و ناظمین پر رشوت کے مسائل سیکھنا فرض ہیں۔ اسی طرح عقائد کے مسائل سیکھنا، یوں ہی حسد، بغض، کینہ، تکبر، ریا وغیرہ جملہ امور کے متعلق مسائل سیکھنا ہر اس شخص پر لازم ہے جس کا ان چیزوں سے تعلق ہو۔ پھر ان میں فرائض و محرمات کا علم فرض اور واجبات و مکروہ تحریمی کا علم سیکھنا واجب ہے، اور سنتوں کا علم سیکھنا سنت ہے۔ اس مفہوم کی ایک حدیث حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم کا طلب کرنا ہر مومن پر فرض ہے، یہ کہ وہ روزہ، نماز اور حرام اور حدود اور احکام کو جانے۔ اس حدیث کی شرح میں خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے کا معنی یہ ہے کہ ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ اپنی موجودہ حالات کے مسائل سیکھنے جس پر اس کی لا علمی کو قدرت نہ ہو۔ اسی طرح کا ایک اور قول حضرت حسن بن ربیع رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ
طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کی تفسیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا یہ وہ علم نہیں ہے جس کو تم آج کل حاصل کر رہے ہو، بلکہ علم کا طلب کرنا اس صورت میں فرض ہے کہ آدمی کو دین کا کوئی مسئلہ پیش آئے تو وہ اس مسئلے کے بارے میں کسی عالم سے پوچھے، یہاں تک کہ وہ عالم اسے بتا دے۔ حضرت علی بن حسن بن شفیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، علم سیکھنے کے اندر وہ کیا چیز ہے جو لوگوں پر فرض ہے؟ آپ نے فرمایا وہ یہ ہے کہ آدمی کسی کام کی طرف قدم نہ اٹھائے جب تک اس کے بارے میں سوال کر کے اس کا حکم سیکھ نہ لے۔ یہ وہ علم ہے جس کا سیکھنا لوگوں پر واجب ہے۔ اور پھر اپنے اس کلام کی تفسیر کرتے ہوئے فرمایا اگر کسی بندے کے پاس مال نہ ہو تو اس پر واجب نہیں کہ زکوٰۃ کے مسائل سیکھے، بلکہ جب اس کے پاس 200 درہم 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا آ جائے تو اس پر یہ سیکھنا واجب ہوگا کہ وہ کتنی زکوٰۃ ادا کرے گا اور کب نکالے گا اور کہاں نکالے گا، اور اسی طرح بقیہ تمام چیزوں کے احکام ہیں، یعنی جب کوئی چیز پیش آئے گی تو اس کی ضرورت کے مسائل سیکھنا ضروری ہو جائے گا۔ امام ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہر مسلمان پر یہ بات واجب ہے کہ وہ کھانے پینے پہننے میں اور پوشیدہ امور کے متعلق ان چیزوں کا علم حاصل کرے جو اس کے لیے حلال ہیں اور جو اس پر حرام ہیں، یوں ہی خون اور اموال میں جو اس پر حلال ہے یا حرام ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جن سے بے خبر غافل رہنا کسی کو بھی جائز نہیں ہے، اور ہر شخص پر فرض ہے کہ وہ ان چیزوں کو سیکھے۔ اور امام یعنی حاکم وقت عورتوں کے شوہروں کو اور لونڈیوں کے آقاؤں کو مجبور کرے کہ وہ انہیں وہ چیزیں سکھائیں جن کا ہم نے ذکر کیا، اور حاکم وقت پر فرض ہے کہ وہ لوگوں کی اس بارے میں پکڑ کرے اور جاہلوں کو سکھانے کی جماعتیں ترتیب دے اور ان کے لیے بیت المال کے اندر رزق مقرر کرے، اور علماء پر واجب ہے کہ وہ جاہلوں کو وہ چیزیں سکھائیں جن سے وہ حق و باطل میں فرق کر لیں۔ ان تمام اقوال سے روز روشن کی طرح عیاں ہے کہ علم دین سیکھنا صرف کسی ایک خاص گرو کا کام نہیں، بلکہ اپنی ضرورت کی بقدر علم سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ لیکن نہایت افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت علم دین سے دور نظر آتی ہے۔ نمازیوں کو دیکھیں تو 40 سال نماز پڑھنے کے باوجود حال یہ ہے کہ کسی کو وضو کرنا نہیں آتا، تو کسی کو غسل کا طریقہ معلوم نہیں، کوئی نماز کے فرائض کو صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا، تو کوئی واجبات سے جاہل ہے، کسی کی قرات درست نہیں تو کسی کا سجدہ غلط ہے۔ یہی حال دیگر عبادات کا ہے۔ خصوصاً جن لوگوں نے حج کیا ہو ان کو معلوم ہے کہ حج میں کس قدر غلطیاں کی جاتی ہیں۔ ان میں اکثریت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ بس حج کے لیے چلے جاؤ، جو کچھ لوگ کر رہے ہوں گے وہی ہم بھی کر لیں گے۔ جب عبادات کا یہ حال ہے تو دیگر فرض علوم کا حال کیا ہوگا؟ یوں ہی حسد، بغض، کینہ، تکبر، غیبت، چغلی، بہتان اور نہ جانے کتنے ایسے امور ہیں جن کے مسائل کا جاننا فرض ہے، لیکن ایک بڑی تعداد کو ان کی تعریف کا پتہ تک نہیں، بلکہ ان کی فرضیت تک کا علم نہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا گناہ ہونا عموماً لوگوں کو معلوم ہوتا ہے، اور وہ چیزیں جن کے بارے میں بالکل بے خبر ہیں، جیسے خرید و فروخت، ملازمت، مسجد و مدرسہ اور دیگر بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کو یہ تک معلوم نہیں کہ ان کے کچھ مسائل بھی ہیں۔ بس ہر طرف ایک اندھیر نگری مچی ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں ہر شخص پر ضروری ہے خود بھی علم سیکھے، اور جن پر اس کا بس چلتا ہو انہیں بھی علم سیکھنے کی طرف لائے
اور جنہیں خود سکھا سکتا ہے انہیں سکھائے۔ اگر تمام والدین اپنی اولاد کو اور تمام اساتذہ اپنے شاگردوں کو اور تمام پیر صاحبان اپنے مریدوں کو اور تمام افسران و صاحب اقتدار حضرات اپنے ماتحتوں کو علم دین کی طرف لگا دیں تو کچھ ہی عرصے میں ہر طرف دین اور علم کا دورہ ہو جائے گا اور لوگوں کے معاملات خود بخود شریعت کے مطابق ہوتے جائیں گے۔ فی الوقت جو نازک صورتحال ہے اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ ایک مرتبہ سناروں کی ایک بڑی تعداد کو ایک جگہ جمع کیا گیا۔ جب ان سے تفصیل کے ساتھ ان کا طریقہ معلوم کیا گیا تو واضح ہوا کہ اس وقت سونے چاندی کی تجارت کا جو طریقہ رائج ہے وہ تقریباً 80% خلاف شریعت ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہماری دیگر تجارتیں اور ملازمتیں بھی کچھ اسی قسم کی صورتحال سے دوچار ہیں۔ جب معاملہ اتنا نازک ہے تو ہر شخص اپنی ذمہ داری کو محسوس کر سکتا ہے، اسی لیے ہر شخص پر ضروری ہے کہ علم دین سیکھے اور حتی الامکان دوسروں کو سکھائے یا اس راہ پر لگائے، اور یہ محض ایک مشورہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور تم میں سے ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا، پس شہر کا حکمران لوگوں پر حاکم ہے، اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے اور اس سے اس کی بیوی کے بارے میں اور ان غلام لونڈیوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جن کا وہ مالک ہے۔ اس حدیث میں اگرچہ ہر بڑے کو اپنے ماتحت کو علم سکھانے کا فرمایا ہے، لیکن والدین پر اپنی اولاد کی ذمہ داری چونکہ سب سے زیادہ ہے اس لیے ان کو بطور خاص تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت عثمان الحاتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو سنا کہ آپ ایک شخص کو فرما رہے تھے، اپنے بیٹے کو ادب سکھاؤ، بے شک تم سے تمہارے لڑکے کے بارے میں پوچھا جائے گا جو تم نے اسے سکھایا، اور تمہارے اس بیٹے سے تمہاری فرما برداری اور اطاعت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اس حدیث پر والدین کو خصوصاً غور کرنا چاہیے، کیونکہ قیامت کے دن اولاد کے بارے میں یہی گرفت میں آئیں گے۔ اگر صرف والدین ہی اپنی اولاد کی دینی تربیت و تعلیم کی طرف بھرپور توجہ دے لیں تو علم دین سے دوری کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے، مگر افسوس کہ دنیاوی علوم سکھانے میں تو والدین ہر قسم کی تکلیف گوارا کر لیں گے، اسکول کی بھاری فیس بھی دے دیں گے، کتابیں بھی خریدیں گے اور نہ جانے کیا کیا کریں گے، لیکن علم دین جو ان سب کے مقابلے میں ضروری اور مفید ہے اس کے بارے میں کچھ بھی توجہ نہیں دیں گے، بلکہ ایسے بدقسمت والدین کو دیکھا ہے کہ اگر اولاد دین اور علم دین کی طرف راغب ہوتی ہے تو انہیں جبراً منع کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس میں کیا رکھا ہے، ہم دنیاوی علم کی اہمیت و ضرورت کا انکار نہیں کرتے، لیکن یہ دینی علم کے بعد ہے، اور والدین کا یہ کہنا کہ علم دین میں رکھا ہی کیا ہے، یہ بالکل غلط جملہ ہے۔ اول تو یہ جملہ ہی کفریہ ہے کہ اس میں علم دین کی تحقیر ہے، دوم اسی پر غور کر لیں کہ علم دین سیکھنا اور سکھانا افضل ترین عبادت انبیاء کرام علیہ السلام کی وراثت، دنیا و آخرت کی خیر خواہی اور قبر و حشر کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ آج نہیں تو کل جب حساب کے لیے بارگاہ الہی میں حاضر ہونا پڑے گا، اس وقت پتہ چلے گا کہ علم دین کیا ہے۔ بلکہ صرف اسی بات پر غور کر لیں کہ مرتے وقت آج تک آپ نے کسی شخص کو دیکھا ہے کہ جس کو دنیا کا علم حاصل نہ کرنے پر افسوس ہو رہا ہو؟ ہاں، علم دین حاصل نہ کرنے، دینی راہ پر نہ چلنے، اللہ تعالیٰ کی رضا کے کام نہ کرنے پر افسوس کرنے والے
آپ کو ہزاروں ملیں گے، اور یوں ہی مرنے کے بعد ایسا کوئی شخص نہ ہوگا جسے ڈاکٹری نہ سیکھنے پر، انجینئر نہ بننے پر، سائنسدان نہ بننے پر افسوس ہو رہا ہو، البتہ علم دین نہ سیکھنے پر افسوس کرنے والے بہت ہوں گے۔ بلکہ خود حدیث پاک میں موجود ہے کہ کل قیامت کے دن جن آدمیوں کو سب سے زیادہ حسرت ہوگی، ان میں ایک وہ ہے جس کو دنیا میں علم حاصل کرنے کا موقع ملا اور اس نے علم حاصل نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو عقل سلیم دے اور انہیں علم دین کی ضرورت و اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ سوال کرنا علم حاصل ہونے کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علم خزانے ہیں اور ان خزانوں کی چابی سوال کرنا ہے، تو تم سوال کرو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمائے، کیونکہ سوال کرنے کی صورت میں 4 لوگوں کو اجر دیا جاتا ہے، ایک سوال کرنے والے کو، دوسرا سکھانے والے کو، تیسرا سننے والے کو، چوتھا ان سے محبت رکھنے والے کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا سوال کرنا نصف علم ہے، اچھا سوال کرنا نصف علم ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں زندگی کے تمام پہلوؤں میں درپیش معاملات کے بارے میں اہل علم سے سوال کرنے اور اس کے ذریعے دین کے شرعی احکام کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔